شامی باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، دارالحکومت دمشق پر قابض ہو گئے ہیں۔ اسد خاندان کے 50 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم، ملک سے فرار۔ شامی صدر کا طیارہ دوران پرواز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بشار الاسد کے طیارے کو حادثے کی اطلاعات ہیں۔ شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم، شامی صدر نے ملک چھوڑ دیا، باغیوں کا دمشق پر قبضہ۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کے باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ، سرکاری ٹی وی اور وزارت داخلہ کی عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ باغیوں نے صوبے سویدا میں عمارت پر لگے بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے، جبکہ حما شہر میں باغیوں نے سابق صدر حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا۔ باغیوں کی جانب سے سیدنایا جیل سے قیدیوں کو رہا کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ شام کے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کا کہنا ہے وہ عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ باغی گروپ کے سربراہ نے کہا پرامن انتقال اقتدار تک محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ ادھر دمشق کے مرکزی اسکوائر پر ہزاروں شہری جمع ہو گئے اور جشن اور نعرے بازی شروع کر دی۔ شامی باغیوں نے شام کو آزاد قرار دیتے ہوئے کہا ایک تاریک دور کا خاتمہ ہوا اور یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ دوسری جانب شامی فوج دمشق کے مضافات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ فوج کی بڑی تعداد عراق فرار ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق میں موجود نہیں ہیں، وہ تہران میں پناہ لے سکتے ہیں۔ تمام ایرانی فوجی عہدیدار خصوصی پرواز کے ذریعے دمشق سے تہران روانہ ہو گئے ہیں۔ دوحہ فورم کے مشترکہ اعلامیے میں قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ شامی وزیر اعظم غازی الجلالی کا ملک میں آزادانہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ بشار الاسد سے گزشتہ رات رابطہ ہوا تھا، شام کے مستقبل کا فیصلہ شامی عوام کو کرنا ہے۔ شامی وزیر اعظم کی عوام سے املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیل۔ اور شام میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے وزارت خارجہ بھی متحرک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شام میں پاکستانی شہریوں کی سہولت کاری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے فون نمبر اور ای میل بھی جاری کر دیا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جان پر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک آئے روز احتجاج اور دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا، موجودہ حالات میں تمام جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انکلوڈنگ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ روز بندے مار دینا، روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ پاکستان میں اس وقت عدم استحکام ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بڑی جماعتوں کو اپنی انا ختم کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ سیاسی قوتوں کو ایک جگہ لانے کا کام سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوا۔ سیاست معیشت کو مستحکم کر کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ ایجنڈا ضروری ہے۔ پاکستان کی بڑی پارٹیز کی جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اپنی انا کو ختم کر کے وہ سب کے دروازوں پہ جا کر سب کو ایک کر کے لے کر چلنے کی کوشش کرتے، لیکن رب کا نظام ہے، وہ جس سے جو کام لے وہ یہ کام سب کو جوڑنے کا ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران سے تو نہیں ہوا۔ یہ کام آج فیصل واؤڈا صاحب خود کر رہے ہیں۔ پاکستان کو چلانے کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کی اکانومی کے لیے، اس کی ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ آپس میں سب متفق ہوں، جس پہ عدلیہ بھی متفق ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی متفق ہو اور پاکستان کی ساری پارٹیز متفق ہوں، وہ ایک کامن ایجنڈا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نجی ادارے فیک نیوز واچ ڈاگ نے پی ٹی آئی احتجاج کے دوران جھوٹی خبریں پھیلانے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں نیشنل اور سوشل میڈیا پر غلط خبروں کا بتایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ احتجاج کے حوالے سے چلنے والی من گھڑت خبروں نے تباہ کن کردار ادا کیا۔ بغیر تصدیق کیے معلومات کے پھیلاؤ سے پاکستان کا عالمی سطح پر چہرہ مسخ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ سے منصوبہ آزاد کشمیر کے شہریوں سے متعلق خود ساختہ لیکن خطرناک بیان زیر گردش رہا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بانی پی ٹی
पी आई के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी जाली खबरें चलती रहीं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक भी जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने 2019 में तमाम मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड कराने का मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के अहम निकात क्या थे, बताएंगे नईम असगर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर एक नया मोड़ सामने आ गया। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आया है। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में हुआ, जिस पर उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने दस्तखत किए। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मदारस में यकसा नसाब के लिए कोशिश की गई थी। ये भी तय किया गया था कि जो मदारस रजिस्टर नहीं उन्हें बंद कर दिया जाए। सारे जो उलमा कराम जो इन वफाक को हेड कर रहे थे उनके दस्तखत मौजूद हैं और उस मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन बनाया इसको मुआहदे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैंने सुना है कि 18,000 मदारिस जो हैं अभी तक रजिस्टर किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर कभी भी मदारस का मामला आया है तो उसकी चौकीदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। जिंदा भी कहे कोई मदारस को खतरा नहीं है, कोई मदारस का निशान तब्दील नहीं होने जा रहा, कोई मदारस पे कदम नहीं है। ये सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए मदारस के नाम को इस्तेमाल किया जाए। 2019 में होने वाले मुआहदे में तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारस के आदाद व शुमार इकट्ठे करने वाली वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एबटाबाद गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। चांगला गली, खैरा गली, मीराजानी, खानसपुर में हल्की बर्फबारी से एबटाबाद में ठंडी हवाएं शुरू। मौसम शदीद सर्द हो गया। एबटाबाद गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। चांगला गली, खैरा गली, मीराजानी में भी हल्की बर्फबारी। वेलकम बैक। अभी खबर यह है, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो और कमेटी के अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। इजलास में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास हुआ। कराची में विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप टूर्नामेंट की खिलाड़ी हानिया अहमद की सालगिरह मनाई गई। हानिया अहमद की सालगिरह का केक हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काटा गया। तकरीब में मैनेजर टीम आयशा जलील, हेड कोच मोहसिन कमाल, फील्डिंग कोच नाहिदा खान, असिस्टेंट कोच मोहम्मद हनीफ मलिक, फिजियो डॉक्टर राबिया, एनालिस्ट उस्मान शाहिद और खिलाड़ी शरीक हुए। साथ ही खिलाड़ी और मैनेजमेंट ने हानिया अहमद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।